السلام علیکم۔ پاکستان نے ایک بار پھر افغانستان کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے ٹی ٹی پی کی سرپرستی نہیں روکی تو پاکستان اپنے دفاع کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر افغانستان کی طالبان رجیم نے ٹی ٹی پی کی پشت پناہی نہ روکی تو پاکستان افغانستان کے اندر ان تمام اہداف کو نشانہ بنائے گا جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، جہاں پر دہشت گردی کی تربیت دی جا رہی ہے، جہاں دہشت گرد پنپ رہے ہیں، جہاں دہشت گردوں کو لانچ کیا جا رہا ہے، جہاں ان کو اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے، اور وہ تمام مراکز، وہ تمام سہولت کار جو ٹی ٹی پی کی پشت پر موجود ہیں وہ پاکستان کے ہدف پر موجود ہیں، اور ان کو نشانہ بنانے میں پاکستان ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرے گا۔ اور یہ کہاں کا ہے پاکستان نے؟ اقوام متحدہ کے فورم پہ، کیونکہ اقوام متحدہ کی رپورٹس میں اب واضح طور پر اس بات کا اعتراف کر لیا گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی بلکہ تمام پڑوسی ممالک کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ کون سا گروپ ایسا دہشت گرد ہے جو افغانستان کے اندر موجود نہیں ہے اور اس کی نرسری افغانستان کے اندر موجود نہیں ہے؟ تو پاکستان نے بڑا کلیئر واضح کر دیا ہے دنیا کے سامنے ایک عالمی فورم پر کہ افغانستان اپنا رویہ تبدیل کر لے۔ اگر رویہ تبدیل نہیں کرے گا تو پاکستان اس کو وہی سبق سکھائے گا جو وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے ایک اور موضوع پر، اور وہ ہے افغانستان کے زیرو یونٹ کمانڈوز پر۔ ان کا کیا فیوچر ہے، ان کا کیا مستقبل ہے افغانستان کے اندر، پاکستان کے اندر اور امریکہ کے اندر؟ کیونکہ گزشتہ روز جو 3-4 ہفتے سے امریکہ کے اندر جو ایک تماشا چل رہا ہے کہ جو زیرو یونٹ کمانڈوز ہیں ان کے ساتھ رویہ اچھا نہیں برتا جا رہا، ان کے ساتھ اچھا رویہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ زیرو یونٹ کمانڈوز جو ہیں وہ بہت دل گرفتہ ہیں، بہت پریشان ہیں، بہت سوسائڈل ہو رہے ہیں۔ 4 لوگ تو خودکشی کر چکے ہیں ان میں سے، اور کچھ نے اسلحہ اٹھانا مناسب سمجھا۔ جو عبد الرحمان نے وہاں پر فائرنگ کی، وہاں پر جو اسپیشل فورسز کے بندوں کو اس نے نشانہ بنایا، 2 فوجیوں کو مار گرایا امریکہ میں، تو اس کے بعد ایک بہت بڑی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ ان زیرو یونٹ فوجیوں کے ساتھ جو افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں کیا رویہ برتا جائے، کیونکہ امریکہ نے تو آنکھیں پھیرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے کہا تھا کہ جو طالبان رجیم کے خلاف افغان امریکی فوجوں کی مدد کرتے رہے ان کو ہر ممکن اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ وہ لوگ جو زیرو یونٹ کمانڈوز تھے، جو افغانی تھے، جو افغان فوجوں سے تعلق رکھتے تھے اور طالبان کے خلاف امریکہ اور نیٹو کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے، اور یہ سب سے مؤثر فوجی تھے کیونکہ وہ اس علاقے کو جانتے تھے، وہ زبان کو جانتے تھے، یہ ٹرانسلیٹر تھے، یہ بہتر انداز میں نیٹو فورسز کو بچا سکتے تھے، یہ طالبان کے گھر کے اندر گھس کر کارروائی کر سکتے تھے، یہ چھپ سکتے تھے، ان کو ہائیڈ آؤٹس کا پتہ تھا۔ یعنی سی آئی کا کہنا تھا کہ یہ ٹپ آف دا سپیئر ہے، یعنی سپیئر جب کو ایک بھالا ہوتا ہے، بھالے کا سب سے تیز دھار جگہ کون سی ہوتی ہے؟ جو اس کا ٹپ، جو اس کی نوک ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ تیز دھار ہوتی ہے۔ وہ جب کسی جسم کے اندر گھستی ہے تو اس سے آر پار ہو جاتی ہے اور وہ رستہ بناتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ زیرو یونٹ کمانڈوز جو افغانستان کے تھے یہ ٹپ آف دا سپیئر تھے، اور یہ نیٹو فورسز کا ہراول دستہ تھے۔ یہ آگے بڑھ کر کارروائی کرتے تھے، یہ ان کے لیے انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے تھے، یہ ان کے لیے لڑتے تھے، اور یہ چونکہ ان کا اپنا گھر تھا تو ان کو اپنا گھر طالبان سے پاک چاہیے تھا، تو انہوں نے نیٹو فورسز کے ساتھ مل کر، امریکی فوجوں کے ساتھ مل کر یہاں پر بہت مؤثر جنگ لڑی، اور طالبان کا جتنے عرصے رستہ روکا گیا اس میں ان زیرو یونٹ کمانڈوز کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ لیکن جب 2021 کے اندر امریکی فوج اور نیٹو فورسز جب افغانستان سے واپس گئیں تو انہوں نے دلاسا دیا ان زیرو یونٹ فورسز کو کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، کیونکہ آپ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں کام کر رہے ہیں، آپ کی پرفارمنس بھی بہت اچھی ہے، آپ ہمارے ملک میں آئیں گے تو ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کے لیے آپ بہت بڑا اہم ایسٹ ثابت ہوں گے۔ تو امریکہ نے، برطانیہ نے، جرمنی نے، آسٹریلیا نے، ان سب نے وعدہ کیا کہ ہم ایک سرٹن اماؤنٹ آف پیپل ان کو اپنے ساتھ اپنے ملکوں میں لے جائیں گے۔ امریکہ تو ایک اندازے کے مطابق تقریباً 2 لاکھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے بھی گیا، جن میں جو زیرو یونٹ کمانڈوز تھے وہ بھی بہت بڑی تعداد میں گئے۔ لیکن جب وہ امریکہ گئے تو ان کے ساتھ بڑا ہی عجیب و غریب رویہ رکھا گیا، ان کو اگنور کیا گیا، ان کو ورک پرمٹ نہیں دیے گئے، ان کو ویزے کے مسائل ہوئے، ان کو رہائش کا مسئلہ ہوا۔ تو آج وہ ایک انسرٹینٹی جو پرویل کر رہی ہے، اور جب سے طالبان رجیم جو کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے پاکستان کے، اور اس کے بعد جو ٹرمپ انتظامیہ وہاں پر آئی ہے،
تو ٹرمپ انتظامیہ تو توچہ چشم ہے، وہ تو ایک منٹ میں پالیسی تبدیل کر لیتے ہیں، وہ تو جیسے پہچانتے نہیں، افغانستان کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ افغان وہ کمانڈوز جو زیرو یونٹ کمانڈوز تھے، جو ٹپ آف دا اسپیئر تھے، ان کو اگنور کرنے میں، ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا، ان کو ورک پرمٹ دینے سے انکار کر دیا، ان کو ویزا جاری کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ اب تو ان کے سروں پر تلوار لٹک رہی ہے کہ ان کو ان کے ملکوں میں واپس بھیجا جائے گا، یعنی افغانستان واپس بھیج دیا جائے گا جس جگہ پر وہ امریکہ کی مدد کرتے رہے، جس جگہ پر وہ افغان طالبان رجیم کے خلاف لڑتے رہے، طالبان کمانڈوز کے خلاف لڑتے رہے، طالبان حریت پسندوں کے خلاف لڑتے رہے، تو وہ اب ان کو اسی ملک میں واپس بھیجا جائے گا۔ اور طالبان تو تیار بیٹھے ہیں کہ وہ لوگ، وہ غدار جو ان کے خلاف استعمال ہوتے رہے، جو امریکہ کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے، جو لوکل کانٹریکٹ بن کے امریکہ کے، جنہوں نے پیسے کی خاطر افغانستان کے مقامی لوگوں کے خلاف جنگ کی، تو طالبان تو انتظار کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو واپس لایا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تو اب یہ لوگ جو امریکہ کے اندر موجود ہیں، ان کے لیے سر پر تلوار لٹک رہی ہے۔ جو عبد الرحمان لکوال جو اس نے جو بھی 2 فوجیوں کو مارا، وہ بھی اسی فرسٹریشن کی وجہ سے اس نے مارا کہ ان کو اپنا فیوچر نظر نہیں آ رہا۔ جیسے میں نے بتایا کہ 4 افغان زیرو یونٹ کمانڈوز اب تک خودکشی بھی کر چکے، اس کے علاوہ ہر شخص پریشان ہے جو افغان وہاں موجود ہے، کیونکہ اس کو اپنا فیوچر وہاں نظر نہیں آ رہا۔ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ٹرمپ انتظامیہ ان کو واپس افغانستان بھجوا دے گی۔ اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد جو ہے پاکستان کے اندر موجود ہے، تقریباً 15 سے 20 ہزار ایسے لوگ موجود ہیں، ان کی فیملیز موجود ہے، جو زیرو یونٹ کمانڈوز ہیں یا ایسے لوکل کانٹریکٹر تھے جو امریکہ کے لیے کام کرتے رہے، نیٹو کے لیے کام کرتے رہے، اور اب ان کو امریکہ، جرمنی، برطانیہ اور آسٹریلیا اپنے ملک لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جرمنی تھوڑی سی فلیکسیبلٹی شو کر رہا ہے، وہ کچھ تھوڑے سے 1000، 1500، 2000 لوگوں کو لے جانے پر راضی ہو گیا ہے، جبکہ آسٹریلیا، برطانیہ، امریکہ نے تو صاف ٹھینگا دکھا دیا ہے کہ بھئی ہم اب کسی کو لے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ جو لوگ آلریڈی موجود ہیں ان کو بھی واپس بھیجنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کیونکہ برطانیہ کے اندر بھی ایک افغانی حضرت صاحب نے جو ہے وہ 14 سالہ لڑکی کا کر دیا، جس کے بعد صورتحال انتہائی ان کے خلاف ہو گئی ہے۔ برطانیہ کے اندر سینٹیمنٹ جو ہے وہ افغانوں کے خلاف ہو گیا ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ افغان نیشنلز جو ہے ان کو واپس بھیجا جائے، کیونکہ یہ ان کی سوسائٹی کے لیے خطرہ بن گئے، یا ان کی کم عمر لڑکیوں کے لیے خطرہ بن گئے، یہ جرائم کا جو ہے ان کے ذریعے جرائم پھیل رہا ہے، ان کے ذریعے سیکیورٹی خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو برطانیہ کے اندر تو یہ بہت ان کے خدشات ہیں کہ ان افغانیوں کو واپس بھیجا جائے۔ اس کے علاوہ امریکہ کا، جیسے میں نے بتایا کہ امریکہ بھی اپنی پالیسی میں تبدیلی لا چکا ہے، تو یہ افغانی بالکل ایسے ہیں کہ آؤٹ آف دا فرائنگ پین انٹو دا فائر، یعنی آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، نکلے افغانستان سے تھے کہ اب امن کی زندگی گزاریں گے امریکہ کے اندر، کیونکہ ہم نے امریکہ کی بہت خدمت کی ہے، نیٹو کی بہت خدمت کی ہے، ہم نے اپنے لوگوں کے خلاف ان کے ساتھ مل کے جنگ کی ہے، تو اب ہمیں اس کا ثمر ملے گا اور اب امریکہ کے اندر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر زندگی گزاریں گے۔ لیکن اب امریکہ نے بھی اپنے رویے میں تبدیلی کر لی ہے، اور اب ان کا کوئی فیوچر امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، جرمنی اور آسٹریلیا کے اندر نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ زیرو یونٹ جو فوجی ہیں، یہ سبق ہے باقی لوگوں کے لیے بھی کہ بھائی عقل سے کام لیا کریں، جب آپ اپنے ملک میں رہتے ہیں تو ان اپنے لوگوں سے غداری میں اتنا آگے نہ چلے جائیں کہ آپ دشمن کے گود میں بیٹھ جائیں اور دشمن بھی آپ کو ایک دن گود سے اٹھا کر پھینک دے۔ دوبارہ سے واپس آئیں گے، جو ٹی ٹی پی والا معاملہ ہے کہ افغانستان کے خلاف پاکستان نے بڑا کلیئر میسج دے دیا ہے طالبان رجیم کو کہ بھئی آپ ٹی ٹی پی کے جو 6000 جنگجو آپ کے پاس موجود ہیں، ان کے خلاف کارروائی کریں، ان کو لگام ڈالیں، اگر آپ لگام نہیں ڈال سکتے تو ہمیں بتا دیں، ہم پھر ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ آپ اپنی بے بسی کا اظہار تو کر دیں، پھر ایسا نہ ہو کہ پھر آپ جگہ جگہ روتے پھریں کہ جناب پاکستان زیادتی کر رہا ہے، پاکستان ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، پاکستان ہمارے ملک کے اندر گھس کے ہماری حدود کراس کر کے کارروائیاں کر رہا ہے۔ آپ کو موقع دیا جا رہا ہے، سینکڑوں دفعہ، درجنوں دفعہ آپ سے کہا گیا ہے کہ یہ آپ کے علاقوں میں اس جگہ موجود ہے، یہ 6000 تنگجو ہیں جو پاکستان سے وہاں آئے، انہوں نے وہاں پناہ لے رکھی ہے، آپ ان کے پشتی بان بنے ہوئے، آپ نے ان کو پناہ دے رکھی ہے، آپ ان کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں، آپ ان کو جگہ فراہم کر رہے ہیں، آپ نے ان کو سر چھپانے کی جگہ دی ہوئی ہے، آپ نے ان کی فیملیز کو پناہ دے رکھی ہے، آپ ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں، آپ ان کو لانچنگ پیڈ بن رہے ہیں ان کا ملک کے لیے، اور یہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر حملے کر رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق صرف 2022 کے اندر جو کارروائیاں کی گئی اس میں 214 افغان دہشت گرد مارے گئے پاکستان کے اندر۔ اس کے علاوہ صرف 2025 میں جو افغانستان سے ہونے والی دہشت گردیاں ہیں اس کے اندر
1200 پاکستانی اب تک شہید ہو چکے، تو یہ بہت بڑا لاس ہے۔ اس میں 1200 جو پاکستانی شہید ہوئے، اس میں سیکیورٹی فورسز کی بھی بہت بڑی تعداد موجود ہے جو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو یہ چھپ کر کارروائیاں کرتے ہیں، یہ افغانی دہشت گرد جو ہے یہ اپنے علاقے سے آتے ہیں، ٹی ٹی پی کے لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹی ٹی پی کے لوگ کارروائی کرتے ہیں، ان کے پیچھے ٹی ٹی اے والے یعنی کہ طالبان، افغانستان کے طالبان جو ہیں وہ بھی ان کے پشت پر موجود ہوتے ہیں، اور یہ آ کر پاکستان کے اندر سرحدوں پر حملے کرتے ہیں، سیکورٹی فورسز پر حملے کرتے ہیں، اور پاکستان کے علاقوں میں گھس کر دہشت گردی کرتے ہیں، یہاں پر خود کش حملے کراتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ پاکستان کے جو مستقل مندوب جو اقوام متحدہ میں عاصم افتخار، انہوں نے بڑے کلیئر ورڈز میں بتایا کہ جناب یہ ہم اب قابل برداشت نہیں ہے۔ ہم عالمی برادری کے سامنے بہت دفعہ یہ مسئلے کو اٹھا چکے ہیں۔ عالمی برادری جو اقوام متحدہ کی اپنی رپورٹس ہے اس کے اندر بھی اب یہ بڑی کلیئر ورڈز میں آ چکا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ خطے کے لیے، افغانستان کے لیے، پاکستان کے لیے ایک مستقل خطرہ بن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آئی ایس آئی ایل کے، القاعدہ، ٹی ٹی پی، ای ٹی آئی ایم، بی ایل اے، مجید بریگیڈ، پتہ نہیں کتنی تنظیمیں دہشت گردی کی جو ہیں وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ وہ افغانستان کے سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے دنیا بھر میں دہشت گردی کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں۔ یعنی جیسے میں نے بھی بتایا کہ صرف 2025 میں اب تک جو 11 مہینے گزرے ہیں اس کے اندر 1200 سے زیادہ پاکستانی افغانیوں کی دہشت گردی کے اندر شہید ہو چکے ہیں، اور افغان دہشت گرد آئے روز مارے جاتے ہیں، دہشت گردی کارروائیاں کرتے ہوئے سیکورٹی فورسز کا نشانہ بنتے ہیں، اور سیکورٹی فورسز کو بھی وہ نشانہ بناتے ہیں۔ گزشتہ روز بھی سیکورٹی فورسز کے 6 افراد کو انہوں نے، سیکورٹی اہلکاروں کو شہید کر دیا۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی طرف پاکستان بڑا کلیئر ورڈز میں ٹی ٹی اے کو، طالبان رجیم کو افغانستان کے اندر آگاہ کرتا رہا۔ پاکستان میں بڑا اپنی پالیسی میں تبدیلی لایا۔ پاکستان نے بھی کہہ دیا کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ایک نمائندہ حکومت آئے جس میں تمام گروپس موجود ہیں، تمام جو ایتھنک گروپس ہیں، تمام لسانی گروپ ہیں، وہاں پر ان کو نمائندگی دی جائے۔ صرف یہی نہیں کہ جو پختون اور پختونوں کے اندر بھی جو طالبان کا جو ایک ٹولہ ہے جس نے پورے ملک کو ہائی جیک کر رکھا ہے، افغانستان کے امن کو اس نے ہائی جیک کر رکھا ہے، افغانستان کے عوام کو ہائی جیک کر رکھا ہے، افغانستان کے عوام کی آزادی کو ہائی جیک کر رکھا ہے، تو ان سے اب پاکستان بھی چاہتا ہے، عالمی برادری بھی چاہتی ہے کہ ان کو آزاد کرایا جائے، یہاں پر ایک نمائندہ حکومت بنے جو خطے کے لیے، پاکستان کے لیے دوستی کا ہاتھ بڑھائے، اور یہاں پر امن ہو، کیونکہ امن ہوگا پاکستان میں تو افغانستان میں بھی امن ہوگا اور خطے میں بھی امن ہوگا۔ تو یہ اس پورے خطے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔